یہ جو رات فیصلہ کیا ججوں نے، پی ٹی آئی اپنی جماعت ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، لیکن یہ ظلم ہوا ہے ان سے ان کا نشان چھین کر، ان کے کینڈیڈیٹس کو دبا کر تم یہ الیکشن کروانا چاہتے ہو۔ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں، میں عدالتوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو کہ یہ قوم ترازو پہ مہر لگا کے انتقام لے گی آپ سے انشاءاللہ۔ اس لیے پاکستان تباہ برباد ہے، عدالتوں کے اندر انگریز کی کتاب بول رہی ہے، جماعت اسلامی آئے گی پارلیمنٹ میں تو ججوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ میں چاہتا ہوں۔ بڑی بڑی پارٹیاں میرے پاس آئی ہیں، پیسے انہوں نے میرے قدموں میں نچھاور کیے، انہوں نے ٹکٹ میرے قدموں میں نچھاور کیے۔ میں نے کہا کہ تم امریکہ کی حکومت چاہتے ہو، آپ کا بھائی عبدالرزاق عباسی اور سراج الحق اللہ اور اس کے رسول کی حکومت چاہتا ہے الحمدللہ۔ جب بھی اس مقام پہ مشکل کا وقت آیا، جب پیٹرول مہنگا ہوا، جب بجلی مہنگی ہوئی، جب گیس مہنگی ہوئی، پی ڈی ایم کے چور انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اس وقت صرف جماعت اسلامی کھڑی تھی۔ آپ دیکھیں نا، کورونا آیا تو کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ جب سیلاب آیا تو کون تھا آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ کہاں تھی یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں؟ کہاں تھی پی ٹی آئی؟ لیکن عمران خان کے جو ٹائیگر تھے وہ نٹھے گلی میں سوئے ہوئے تھے۔ عبدالرزاق عباسی کا آپ کے دشمن بھی کوئی گواہی دے دے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم الیکشن چھوڑ دوں، کبھی بددیانتی کی ہے تو میں الیکشن چھوڑ دوں۔ میرے دوستوں، میرے مقابلے میں جو کھڑے ہیں یہ جو آزاد پنچھی ہیں، کوئی تو پی ڈی ایم کے ہیں، ان کا کردار تو آپ نے دیکھ لیا۔ اے آزاد آخر نا یہی بنا گندگی اوپر جا کے بیٹھتا ہے، یہ اس لیے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں کہ یہ کل بیچے گے، آپ کو بیچے گے اور زرداری ان کو خریدے گا زرداری۔ کہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ان کا قبلہ کعبہ امریکہ ہے اور آپ کے بھائی عبدالرزاق عباسی کا قبلہ کعبہ۔ بڑی تعداد میں میرے بزرگوں، بڑے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور باخدا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پچھلے 35 سال جو میرے زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف سے میرے جدوجہد ہے، میرے پاس کوئی طالب علم آیا، اس نے کہا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس فیس نہیں ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا کا شکر، میرے اللہ کا شکر، وہ طالب علم واپس نہیں گیا الحمدللہ، میں نے اس کی تعلیم مکمل کروائی الحمدللہ۔ یہ 1986 کی بات ہے جب میں خود 16 سال کا تھا، تب سے یہ میری جدوجہد جاری ہے الحمدللہ۔ میرا کردار 35 سال سے آپ کے سامنے ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں 8 سال ناظم رہا ہوں، اور آپ کا یہ بھائی پاکستان کا جب ناظموں کا سروے ہوا تو پورے پاکستان کے 18 ناظم سلیکٹ ہوئے جن کا سب سے زیادہ کام تھا، ان میں ایک آپ کے بھائی عبدالرزاق عباسی کا نام تھا۔ آپ کا بھائی جب ناظم یونین کونسل بنا تو اس نے 1-2 لاکھ میں ایسے کام کیے، ایسی جگہ روڈ پہنچائے کہ سی این ڈبلیو 50 لاکھ میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا الحمدللہ، اس لیے کہ پیسہ آپ نے اپنے جیب میں نہیں ڈالا، عوام پر خرچ کیا الحمدللہ۔ اور باغ والے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، نہیں جا کے باغ میں جا کے سروے کر لو اہلیان گلیات کہ آپ کا بھائی عبدالرزاق عباسی کا آپ کے دشمن بھی کوئی گواہی دے دے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم الیکشن چھوڑ دوں، کبھی بددیانتی کی ہے تو میں الیکشن چھوڑ دوں۔ 35 سال کا کردار میرا آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی اس مقام پہ مشکل کا وقت آیا، مہنگائی آئی، اور میں اور یہ امجد خان اور جماعت اسلامی کی قیادت تھی جو اس مہنگائی کے خلاف لڑ رہی تھی الحمدللہ، اور یہ چور اسلام آباد میں سوئے ہوئے یہ مہنگائی کے بم وہاں پر ڈال رہے تھے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوا، جب بجلی مہنگی ہوئی، جب گیس مہنگی ہوئی، جب آٹے کی لائنیں لگی تھی، اور یہ مسلم لیگی چور، پی ڈی ایم کے چور، انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اس وقت صرف جماعت اسلامی کھڑی تھی۔ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا پاکستان سے باہر مسئلہ ہو، آپ دیکھیں نا، کورونا آیا تو کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ آپ کے گلیات کے غریب لوگوں کے گھروں میں الحمدللہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنوں نے آٹا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غریبوں کے گھروں تک پہنچایا الحمدللہ۔ جب سیلاب آیا تو کون تھا آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ کہاں تھی یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں؟ کہاں تھی پی ٹی آئی؟ معذرت کا نام، آپ جیل میں، ہمیں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان کے جو ٹائیگر تھے وہ نٹھے گلی میں سوئے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے کارکن غریبوں کے گھروں پہ جا رہے تھے، کی خدمت کر رہے تھے۔ باخدا میں اللہ کو گواہ کے کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا، شہرت کے لیے نہیں لڑ رہا، طلب کے لیے، باخدا یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر میں شہرت اور طلب کے لیے الیکشن لڑتا تو میں کسی اور پارٹی میں ہوتا۔ بڑی بڑی پارٹیاں میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے میرے پاس پیسے، انہوں نے میرے قدموں میں نچھاور کی، انہوں نے ٹکٹ میرے قدموں میں نچھاور کیے۔ میں نے ان کے کہا کہ تم امریکہ کی حکومت چاہتے ہو، پی ڈی ایم والوں، پی ٹی آئی والوں، عمران خان تم امریکہ کی حکومت چاہتے ہو، آپ کا بھائی عبدالرزاق عباسی اور سراج الحق اللہ اور اس کے رسول کی حکومت چاہتا ہے الحمدللہ۔ میں باخدا آپ سے گواہ کر، یہ کل قیامت کے دن بھی گواہی دے گا کہ میں اس لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو اس میں نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نظام ہونا چاہیے۔ خدا گواہ ہے، میرا یہ مشن ہے۔ اس لیے پاکستان تباہ برباد ہے کہ یہاں پر سودی نظام ہے، یہاں پر عدالتوں کے اندر انگریز کی کتاب بول رہی ہے۔ یہ جو رات فیصلہ کیا ججوں نے، یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں مخالف نظریاتی طور پر، پی ٹی آئی اپنی جماعت ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، لیکن یہ ظلم ہوا ہے ان سے ان کا نشان چھین کر۔
उनको जेलों में बंद कर, उनके कैंडिडेट्स को दबाकर तुम ये इलेक्शन करवाना चाहते हो। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। लेकिन मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ, मैं अदालतों से कहता हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को कि ये कौम तराजू पे बोल लगा के इंतकाम लेगी आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो मेरे मुकाबले में खड़े इनके हाथों में अंग्रेज किताब है और आपके भाई अब्दुल रज़ाक हाथी में कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आऊंगा, जमात इस्लामी आएगी पार्लियामेंट में तो जज्जों के हाथों में कुरान मजीद देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मैं चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे मुकाबले में जो खड़े हैं ये जो आजाद पंछी हैं, कोई तो पीडीएम के, इनका किरदार तो आपने देख लिया। पीटीआई वालों को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई आजाद समझते हो ना? आजाद क्यों होता है? एक कवा होता है, इस कभी ऐसी आपने जमाने क्या है काग 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 कदे की बूटे दे बंदा, कदे दुए बूटे दे बंदा, कदे गद्दी दे जो के बंदा है। इन कागा वोट दे सो। एक काग ने आजाद जड़े खड़े ने, ये कल जो आजाद खड़े मेरे मुकाबले में, ये 6 साल सेनेटर रहे, ये सूबाई असेंबली के मेंबर रहे, ये डिस्ट्रिक्ट के नाजिम रहे, नायब नाजिम रहे। 6 साल को 10 साल से कोई देखा है आजादों को? आजाद आखिर ना वो कभी बना गंदगी ऊपर जाके बैठता है। ये इसलिए आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं कि ये कल बेचेंगे, आपको बेचेंगे और जरदारी इनको खरीदेगा। जरदारी तो तू जरदारिया की वोट दे सो। जरदारियों की ये आजाद जितने ही जरदारी के, ये जरदारी के लिए खड़े इलेक्शन में आजाद। इन आजादों ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे मुकाबले में खड़े इनका किबला काबा अमेरिका है और आपके भाई अब्दुल रज़ाक कबासी का किबला काबा मक्का और मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का और मदीना को एक तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। मैं अल्लाह और उसके रसूल की हुकूमत कायम करना चाहता हूँ। ये नवाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी की हुकूमत लाना चाहते हैं। और मेरे इलियास में अभी बात कर रहे थे, गलियात पसमानदा है, जेल लिफ्ट बंद है। ये सारे सेनेट में थे, ये सूबाई असेंबली में थे, ये कौमी असेंबली में थे, ये वजीर थे, कबीर थे। खुदा गवाह एक दिन का काम है चेयर लिफ्ट को खुलवाना, लेकिन ये उन ठेकेदारों से पैसे खाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को पिशावर लेके गए। आपका भाई असेंबली में पहुंचेगा, जिस दिन आना उठाएगा तीसरे दिन इंशाल्लाह चेयर लिफ्ट खुलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह जिस दिन मैं असेंबली में पहुंचूंगा तीसरे दिन बीडीए का दफ्तर इंशाल्लाह नेथे गली में। लेकिन तुसा भेजे से असम्बलियां में इन्होंने मुंह में कुमड़ियां पी हुई, कुमड़े मुंह बंद। ये पैसे खा के इन्होंने अपने मुंह बंद किए हुए थे। बाहर से आके लोग भर्ती हुए, न सेनेट में आवाज उठी, न सूबाई असेंबली में आवाज उठी, न कौमी असेंबली में आवाज उठी। इन्होंने लोगों की खातर अपना ईमान बेचने हो और न दूसरे तरक्याती काम करने, न दूसरे बच्चे भर्ती करने, न असेंबली में जो तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करने, बल्कि सूद ने हमें तीनों पार्टी, सूद की हामी तीनों पार्टियां, आगे पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तीनों सूद के हामी, तीनों साहब कराम की इज्जत के मुखालिफ, तीनों नबूस रसालत के बिल के मुखालिफ और तीनों इसराइल के हामी।